بیٹھ جاؤ آپ لوگ، بیٹھ جاؤ نیچے، تھوڑا تھک بھی جاؤ گے۔ وقت کی قلت کے سبب اس کا صرف 8 مطلب ہوتا ہے۔ سمپورن پرشنسا، ایک ماتر پوجنی اللہ کے لیے۔ یہ قرآن حکیم کی پہلی سورت کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اور اس سے لگی ہوئی بات خدا اس کے رسول کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ پرلوک کا آرام کیول ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے اوبیڈینس اور آدیشوں کا پالن کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں خدا کے رسول، آپ کی آل، آپ کے ماننے والوں، آپ کے صحابہ کے لیے۔ اما بعد، یہاں میرا خطاب اور تقریباً ہر جگہ ہر خطاب کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مخاطب ہم جن کو ایڈریس کر رہے ہیں صرف مسلمان نہیں ہیں، ہمارے ہم وطن ہندو بھائی، عیسائی، سکھ جو بھی ہیں، سب تک ہم کوئی میسیج اور پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ یا اپنے دیش کا ایک ماحول بتاؤں اور تمام دنیا کا ایک یہ دیشی ذمہ دار نہیں کہ ماڈرنائزیشن، نئے پن اور چھوٹی تہذیب کی شان کے نام پر انسانی سماج میں ظلم عام ہو گیا ہے۔ پہلے حکومت پر لانے کے لیے انسان کا کردار دیکھا جاتا تھا کہ وہ کیسا ہے، اور اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑا غنڈہ ہے وہ سب سے بڑی حکومت پر آئے گا۔ یہ معیار ہے کس کا؟ یہ شیطان کا معیار ہے۔ آپ لوگوں نے اسلاموفوبیا کی اصطلاح ٹرم سنا ہوگا، اسلام سے دشمنی۔ کسی مذہب سے کوئی دشمنی کی کوئی بات نہیں، دشمنی ہے تو بس اسلام سے۔ احانت کی جائے تو ان کی کتاب کی، اور احانت کی جائے تو ان کے رسول کی۔ اب سنیے، جس کتاب والے مذہب اور جس رسول والے ماننے والوں کے لیے یہ خیال دنیا میں عام کیا جا رہا ہے، اس مذہب کی کتاب میں اور کتاب جس پر اتاری گئی اس میسنجر کا معاملہ کیا تھا؟ سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت میں اللہ عز و جل نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دشمنی میں، اگر حکومت کا ہو تو دشمنی میں کسی سے انصاف نہ کرو دوسری قوموں سے، خبردار یہ بات نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ تم کوئی تکلیف پہنچنے پر حکومت ہاتھ میں ہے تو اب اس سے زیادہ لگے گو نہیں، خبردار جس نے جتنا جرم کیا ہے بس اس کی سزا دینا، دشمنی میں انصاف کو ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ دیکھا، یہ احکم الحاکمین اور اس کے پیغمبر کی طرف سے تعلیمات ہیں۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ صاحب یہ پرنٹڈ میٹر چھپا ہوا ہے، الفاظ ہے، آپ پڑھتے ہیں بولتے ہیں، یہ کاریانوت جیون میں کہیں ملتا ہے؟ ہاں، ارے وہ کاریانوت جیون میں ملتا ہے جبھی تو اس مذہب کے ماننے والے حاکموں کی تعریف میں میں آپ کو سند بتاؤں، دستاویز، سرٹیفکیٹ کس کا؟ ہمیں فخر ہے اپنے دیش کے اس رہبر پر جس کا نام ہے موہن داس کرم چند گاندھی۔ کسی مسلمان کو نہیں پیش کیا ہوں میں، آج سکے پر آپ جو ان کی تصویر دیکھتے ہیں اس نے بہت صبر و ثبات سے کام لیا ہے، سچائی سکھایا ہے لوگوں کو، انگریزوں پر سکے بٹھایا ہے، اور معلوم ہے اس نے
جس وقت پہلی مرتبہ ہندوستان میں انگریزوں نے منسٹری بنانے کا موقع دیا کہ تو ملک آپ کے ہاتھ میں آئے گا کہ آپ حکومت کس طرح کریں گے، تو جب الیکشن میں لوگ چن کر آئے تو اپنے اپنے حلقوں کے ذمہ داروں کو گاندھی جی نے ایک لیٹر سرکولیٹ کیا۔ مجھے معلومات میں اپنی بی اے کی تعلیم کے دوران یہ بات آئی کہ 1947 کے ہریجن اخبار میں، پہلے مجھے اس کا مہینہ بھی یاد تھا، ہریجن اخبار میں ایک پیغام نشر کیا تمام منسٹرز کے لیے کہ دیکھو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میں ذرا اس کو انگریزی کا لفظ یاد نہیں آ رہا ہے جس میں قابل ہضم کرنا بولتے ہیں، یعنی لوگوں کو ہضم ہو جائے ایسا کر کے بول رہا ہوں، پوری بات نہیں بول پا رہا ہوں۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور تمام مذہبوں کے حکمرانوں وغیرہ کو دیکھا، لیکن مجھے کیول اسلام کے انویائی ماننے والے حضرت ابوبکر عمر کی زندگی میں ایسی سادگی پائی جاتی ہے جنہوں نے حاکم اور محکوم کو ایک ساتھ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں وہ دعویٰ جو میں نے کیا ہوں کہ ہاں اس کو کاریانوت کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی اور ایک تہائی دنیا پر اسلام کی ہدایت کے تحت قبضہ ہو چکا تھا، لوگ خوشحال تھے، آپ گزر رہے تھے۔ ایک کافر و مشرکین یعنی اسلام کو نہیں ماننے والوں میں سے ایک بوڑھا بھیک مانگتے کھڑا تھا، آپ کو سواری تو ہوتی نہیں تھی، آپ فوراً اس کے پاس آئے اور اس سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم آپ سے اس معاملے میں معذرت چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا، تم جب جوان تھے تو تم سے ہم ٹیکس لیتے تھے۔ یہ ٹیکس پر ایک بات اور بتا دوں کہ جو ذمیوں سے محکوموں سے اسلام میں ٹیکس لینے کی بات ہے اس کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم نے ڈاٹا لگا کے بتایا کہ ایک مسلمان سے جو وصولی ہوتی ہے وہ جزیہ اس وصولی سے کم ہوتا ہے جو غیر مسلم ذمیوں سے کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اقبال کیا کہ ہم جو جوانی میں آپ سے جزیہ لیتے تھے، ٹیکس لیتے تھے، اور اب آپ کو بے حال اور بے سہارا چھوڑ دیا، میں بیت المال سے تم جیسوں کے لیے وظیفہ مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے آج کے سویلائز سو کالڈ نام نہاد محض زبانی جو ہوتے ہیں ریفارمرز، کسی کی مثال ملتی ہے؟ میاں میں اس معاملے آپ کو بتاؤں کہ اس میں تعصب کی تعریف دینا ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام نے تعصب سے روکا ہے۔ تعصب کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی سے محبت کے معاملے میں حد سے گزر کر اور نیتکتا کے طور پر بھی اس کے ساتھ خوب اچھا ویوہار کر، جس کا وہ حقدار بھی نہیں ہے، اور جس سے دشمنی ہے اس سے حد سے گزر کر اس کو تکلیف دینا، یہ تعصب ہے۔ اور اس کی مثال بھی ہے خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تعصب کرنے والا سامپردائی ایسا ہوتا ہے جیسے اس کا اونٹ کنویں میں گر رہا ہے اور وہ اس کی دم پکڑ لے، کیا ہوگا؟ وہ اونٹ کو نہیں کھینچ سکے گا، اونٹ کے ساتھ میں چلا جائے گا۔ تو تعصب جو ہے وہ جس کو تم غیر ضروری طور پر اننیسیسری طور پر چاہ رہے ہو وہ مجرم ہے، اور اس کے ساتھ تم خود بھی مجرم بن کے ہلاک ہونے والے ہو۔ اب آئیے میں ایک بات بتاؤں کہ مسلمان روا جو
خلفاء تھے وہ تو بہت بڑی سرکار تھے. یہاں کے حاکموں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو متعصب لوگ، کیوں یا چلنے کا کہہ رہے ہو کیا؟ متعصب لوگ سامپردائک بتاتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا، یہ کیا، فلاں کیا. میرے دیے کا آخری سال تھا، شروع سال تھا، اس میں 1965 میں انڈیا پاکستان کی وار ہوئی تھی، اور اس وار میں ہندوستان میں کچھ خاص مسلمانوں کو آبادی میں DIR ڈیفنس آف انڈیا رول کے تحت قید کیا جانے لگا. تو ایسا کرنے پر ایک پرکان پنڈت کائستادی سندر لال سکسیوادی جو ریٹائرڈ ممبر آف پارلیمنٹ ہوا کرتے تھے، انہوں نے اخبار میں ایک آرٹیکل دیا اور یہ بتایا کہ تم جو ایسا کر رہے ہو، ایک طرف مسلمان سرحد پر جان کی بازی لگا رہے ہیں وطن کے واسطے، دوسری طرف ان کو جیل میں ٹھوس رہا ہو. تو سنو، اگر تم کو کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا تو اورنگزیب سے سیکھ لو. یہ کچھ میرے بھی الفاظ ہیں. اورنگزیب عالمگیر کی ایک مثال بتائی تھی انہوں نے کہ ان کے پاس ان کی حکومت میں ہر عہدے دار 2 ہوتا تھا، ڈبل تحصیلدار، ایک مسلمان ایک ہندو، ڈبل کلکٹر، ایک ہندو ایک مسلمان. اب بھگنا خرچ و برداشت کرتے تھے تو لوگوں نے رائے دیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، صرف آپ مسلمانوں کو کیوں عہدیداری رکھتے، کیوں ہندوؤں کے برابر وہ رکھتے ہیں. تو اورنگزیب عالمگیر جس کو گالیاں دی جاتی ہے، اس نے کہا سنو، میرے ذمے جو غیر مسلم ہیں ان کو انصاف پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور میرے کو ایسا خدشہ ہے کہ کوئی مسلمان ان کا آفیسر رہنے پر وہ کہیں نہ کہیں دھپل بازی نہ کر دے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھپل بازی نے چھوٹے موٹے آفیسرز کو نہیں، سپریم کورٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جو گالیاں دیتے ہیں اسلام کی روادار حکومت کو اور تمام دنیا میں دشمنی پھیلاتے ہیں. اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ بڑے بڑے حاکم شراب خور، یہاں تک کہ امریکہ کا ایک حاکم رہا جو یہ ہوا کرتا تھا، میرے ہیڈماسٹر صاحب نے اس کا مطلب سمجھایا، لونڈے باز، اور ایسے لوگوں کی باتوں کو امیر ہی مانتے، حکومت والی مانتے ہیں. آج امریکہ، انگلینڈ، اسپین، فرانس، سب جگہ دیکھو کہ غیر مسلم، غیر جانبدار جو ہے، غریب ہے، بے سوچ ہے، طالب علم ہے، وہ آج کے ظلم پر ان سے بیزار ہو کر فلسطین کے مظلوموں کی مدد میں کھڑے ہو گئے ہیں، جیل بھر رہے ہیں. ایک فوجی عہدیدار نے اپنے آپ کو فلسطینیوں کے درد میں جلا دیا. اب بتائیے آپ کیوں عرشی کیا کر رہا ہو، کیا چلنے کا ہے، کیا اشارہ کیا کر رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو جو قابل دشمنی بتایا گیا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ بات جب پہلا انسان بھیجا جانے والا تھا اس وقت اس کے مخالفت میں شیطان کھڑا ہوا، اور آج اسی سبب سے مظلوموں اور بے کسوں کو دہشت گرد بتایا جاتا ہے. جو لوگ مظلوموں کو ظلم سے بچانا چاہتے ہیں ان کو دہشت گرد کا نام دیا جاتا ہے. میں یہاں آ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا کچھ تھوڑا ڈسٹرب سا ہو گیا ہوں کہ کیول ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرمانبردار اوبیڈینس اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. رحمتوں اور برکتوں کا نزول اللہ کے رسول اور اس کی آل اور اس کے اصحاب
اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جمیع متعلقین پر اب میں یہاں اس موقع پر اس وقت تو دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے خیالی طور پر میں جن کے دیہانت ہو گئے ہیں ان لوگوں کو اٹھا کے لا کے یہاں بیٹھا نہیں سکتا. غیر مسلم مدبروں کی رائے پیغمبر اسلام کے لیے جو ہے وہ پیش کرنے والا تھا. ذرا ان سے معلوم کیجیے کہ انہوں نے اپنی قابلیت اپنی نیتکتا کے باوجود کیسے قبول کیا ہے. یہ نان مسلم ویوز اباؤٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم میں ایک شخصیت کو وقتم ہونے کے سب سے پیش کر رہا ہوں. وہ پرسنالٹی ہمارے ہندوستان کے ڈاکٹر کرشنن ہے، پروفیسر راما کرشنا راؤ. یہ شخصیت کی قابلیت میں نے بیان کر دوں تاکہ اس کی رائے کو آپ بھی اس کے بعد وقت کی نظر سے دیکھیں. یہ 1932 میں پیدا ہوئے اور 9 نومبر 2021 میں کا دیہانت ہوا. اور یہ وشاکھاپٹنم یونیورسٹی جس کے انیشیلز میرے پاس ہیں GIEAM، اس کے چانسلر رہے ہیں اور وشاکھاپٹنم کی یونیورسٹی کے پہلے پروفیسر بھی رہے ہیں. ایجوکیشنسٹ فلاسفر رہے. ان کو 2011 میں حکومت ہندوستان نے پدم شری کا ایوارڈ دیا ہے. اور سنیے، یہ ماہر نفسیات یعنی سائیکالوجی کے ماہر تھے اور پھر PhD تھے. یونیورسٹی شکاگو کے استاد بھی رہے. اب ان کی تقریریں اور ان کی نصیحتیں کتنے ملکوں نے اپنے یہاں سنی. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا، جرمن، فرانس، یونان، آئس لینڈ، ڈنمارک، پاکستان، اٹلی، جاپان، تھائی لینڈ، سری لنکا. اب اندازہ لگائیے کہ یہ پرستی نے اپنی زندگی کے اوقات کو کیسے گزارا ہوگا. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کو ہم دیکھتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں سب سے زیادہ برا پہلو اپنے وقت کو غارت کرنا تھا، بیکار اوقات غارت کرنا تھا. یہ دیکھو اس شخص نے کیسی کامیابی سے آج دنیا کے لحاظ سے اپنے مذہب ہونے کے لحاظ سے کیسے گزارا. اب ان کا خیال دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جادوئی شخصیت کی جو حقیقت ہے اس کو کوئی پا ہی نہیں سکتا. ایسا لرنڈ پرسن کیا کہہ رہا ہے جس کو آج اسلاموفوبیا کا نشانہ بنایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چند جھلکیاں میں بتا سکتا ہوں، تھوڑی کچھ جھلکیاں. وہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پیغمبر رہے. دوسرے آپ ایک واریر رہے. میں کوئی چھپانے کی بات، واریر کے لفظی معنی کوئی جھگڑو لے، مگر جو مجاہد کہتے ہیں وہ کیوں ہوتا ہے جہاد. جہاد ہوا ہے کہ اپنی طاقت کو انصاف کے تحت استعمال کرو. ظالم جہاں مظلوم کی مدد کرو وہاں ظالم کا بھی ہاتھ پکڑو. یہ احادیث کی بات ہے. ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے طاقت ہی تو لگے گی، ورنہ کیا ہوتا میں ظلم ہوتا ہے. تماشا دیکھتے ہیں آج فلسطین کی حالت کو کیا ہو رہا ہے. عرب لوگ جو موحد ہوتے ہیں، ہم کو قبر کچھے کہتے ہیں، وہ لوگ تماشائی نہیں بنے ہیں بلکہ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں. اور
یہ ہمارا ہندوستانی سپوت جو ہے وہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بات بتاتا ہے کہ وہ سنتلن کے ساتھ طاقت کو ظالموں سے ظلم سے بچنے کے لیے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرنے میں مثالی رہا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ وہ بزنس مین سے تاجر تھے، یعنی انہوں نے بتائی کہ تجارت کیسی کی جاتی ہے۔ وہ ایک حاکم بھی رہے، ایک بہت بڑے علاقے میں آپ کی زندگی میں جو فتوحات ہوئی تھی اس پر انصاف کی حکومت قائم کرنے والے رہے، ایک لوگوں کو اپنی بات سمجھانے میں ایک ماہر آدمی رہے، اور مسلم یعنی انسانی سماج میں سدھار لانے والے رہے، اور بے کس مجبوروں کے لیے پناہ بنے رہتے تھے۔ آج امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور ڈیلر ہوتا ہے دنیا کا، آج پناہ گاہوں میں ریفیوجی سی ہے جس میں وہ بم برسانے کے واسطے اسرائیل کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ ہاں، پھر انہوں نے بتائی کہ وہ عورتوں کے محافظ تھے، عورتوں کی زندگی میں بہتری لانے کی مثال ہی آپ نے ایک کردار ادا کیا ہے۔ وہ جج تھے، منصف تھے۔ ابھی میں بتایا کہ آپ نے یہ بات بتائی کہ تعصب میں کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم پر ظلم کرے تو قیامت میں وہ غیر مسلم، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان کا اتیاچار سہا ہوا ہے تو میں اس کی طرف سے مسلمان کے خلاف وکیل بنوں گا اللہ کے سامنے۔ بتائیے، یہ الفاظ کہنے کو کہہ دو لیکن دل چاہتا ہے کہ اس پر سوچتے رہو کہ کیسا انصاف بتایا دنیا کو۔ اور پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ وہ عابد الزاہد بھی تھے، یعنی عبادت اور زہد کے ساتھ ایک دنیا کے حاکم کو انسانی سماج میں کیسا رہنا چاہیے۔ وہ دونوں چیزیں لوگ مختلف سمجھتے ہیں، مذہب الگ اور سیاست الگ۔ انسانی سماج کی دونوں ضرورتیں ہیں، دونوں ضرورتوں کو ایک دوسرے کے مددگار کیسا بننا چاہیے۔ آپ نے مثالی حکومت بتائی اور آپ کے انویائیوں نے، اور آپ جادوئی طور پر آپ کا کردار جو ہے لوگوں کو مسحور کرنے والا، یعنی ان کو بالکل اپنا مدہ تعریف کرنے والے بنانے میں کافی ہے۔ اب ذرا یہاں دیکھیے کہ وہ کرشن صاحب فرماتے ہیں کہ میں انسانی سماج میں آپ کو ایک بہترین ہیرو کی طرح، آپ کی ایکٹیویٹیز پر بہترین ہیرو کی طرح دیکھتا ہوں۔ اب آپ کو فیصلہ کر لیجیے کہ یہ رائے دینے والا کتنا قابل ہے۔ آخری بات، عربی کے شعر کا مفہوم ہے برتن میں جو بھرا رہتا ہے وہ نکلتا ہے۔ اب برتن میں دودھ بھرا ہے، ہل جائے تو دودھ چھلکے گا، اور اگر اس میں شراب بھری ہے، پیشاب بھرا ہوا ہے تو کیا دودھ گرے گا؟ کیا کوئی گرے گا؟ اطمینان رکھو ان کے برتن میں، جس ذہن و دل کے برتن میں یہ دودھ تھا جو آپ کو میں بتایا، اور اب ہم دوسری چیزوں کی پرواہ نہ کریں۔ اپنے وطن میں امن قائم رکھنے کے لیے اسلام نے تو رواداری، اچھا ویوہار کرنا سکھایا ہے۔ اپنے ساتھ رہنے والوں سے بہتر ویوہار کیجیے۔ میرے کو بھی احساس ہوا، وہ ہاتھ پہنا کے واسطے شیرکار بھیا نے دکھا، ارے کیا ہو گیا رے بھائی، جیسے معلوم کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم کو اپنی ذمہ داری پوری نبھانی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ناسازگار حالات سے جو اتیاچار ہم پر ہو رہے ہیں اس سے ہم کو ایسا متاثر نہ کرے کہ ہم اپنے کردار کو بھول جائیں، ہم اپنے کردار کو مضبوطی سے لے کے چلیں، اور اسلام کا ریپریزنٹیشن اپنے کھانے پینے سے پہلی ذمہ داری خیال کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔